السلام علیکم کلاس۔ ہم نے خلفائے راشدین کی جو حیات مبارکہ تھی، ان کی جو خلافت تھی، اس پہ جو ڈسکشن تھی وہ ہو گئی تھی ہماری۔ ہم نے کافی ساری چیزیں اس میں پڑھ لی تھی۔ خلفاء کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے وہ بنو امیہ کا شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت بنو امیہ، امیاد خلیفات جو ہے وہ ان کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس میں سے چند ضروری MCQs ہیں۔ جو ہے سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ امیاد خلیفہ جو ہے ان کی بنو امیہ کی جو خلافت بنو امیہ ہے وہ کب اسٹارٹ ہوئی تھی؟ تو یہ 661 میں اسٹارٹ ہوئی تھی، اور کہاں اسٹارٹ ہوئی تھی؟ دمشق کے اندر۔ تو یہ دو چیزیں اس MCQs میں ضروری ہیں کہ 661 میں اسٹارٹ ہوئی تھی اور دمشق میں اسٹارٹ ہوئی تھی۔ ان کا دور خلافت کتنا رہا تھا، یعنی کتنے سال امیاد بنو امیہ کے جو خلیفے تھے انہوں نے حکومت کی تھی؟ 750 AD تک انہوں نے حکومت کی تھی۔ تیسرا سوال آتا ہے کہ ان کو عرب کنگڈم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد والا سوال بھی ان کا جو ہے وہ کتنے ملین اسکوائر مائلز پہ جو ہے وہ ان کی حکومت تھی، یہ بھی کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو MCQs ہے ان کے کتنے خلفاء تھے جنہوں نے بنو امیہ کی جو خلافت تھی اس میں اپنا حصہ شامل کیا، وہ ٹوٹل 13 تھے۔ بعض جگہ 12 آتے ہیں، لیکن 13 جو ہے وہ 12 اور 13 یہ تقریباً سوال میں آتے ہیں، تو 13 ہی جو نیئرسٹ آپشن ہوگا پھر وہ آپ نے ٹک کرنا ہوگا، لیکن زیادہ تر 13 کا آپشن آتا ہے۔ تو یہ بنو امیہ کے جو مختصر سا تھا، اس میں کب اسٹارٹ ہوئی، کہاں اسٹارٹ ہوئی، ان کا ٹوٹل دور خلافت کتنا ہے؟ 661، 750، اور ان میں ٹوٹل کتنے خلیفے گزرے ہیں؟ تو یہ ٹوٹل 13 خلیفے گزرے ہیں۔ یہ دو تین چیزیں اس کے اندر ضروری تھی۔ اس کے بعد ہے کہ بنو امیہ کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ لازمی سی بات ہے، امیہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے سب سے پہلے جو بانی تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ معاویہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کی ڈسکشن ہے۔ تو آپ کی پیدائش جو ہے 602 میں ہوئی تھی۔ آپ جو ہے ابو سفیان ابن حرب ہند بنت عتبہ، یہ ابو سفیان جو تھا ان کے بیٹے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی جو ہے وہ 4 وائفز تھیں، 4 اہل یعنی کہ بیویاں تھیں۔ آپ کی جو ہے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ آپ نے فتح مکہ کے وقت 630 میں اسلام قبول کیا تھا۔ مشہور واقعہ ہے فتح مکہ کے وقت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ابو سفیان وہ معاویہ کے گھر میں ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا تو اس کو بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید اس سے پہلے فتح مکہ میں تو ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے 630 جو ہے وہ تقریباً یہی دور بنتا ہے، اگر ہم اس کو حساب کریں گے 610 620 یہی تقریباً بنے گا۔ تو آپ جو گورنر بنے تھے حضرت عمر کے دور میں، وہ سیریا کے گورنر بنے تھے۔ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ سیریا یعنی شام جس کو آج کل ہم کہتے ہیں وہاں کی گورنری آپ کو ملی تھی۔ آپ بنو امیہ کے پہلے خلیفے تھے۔ آپ کی جو خلافت ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی 661 سے 680 تک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ نیوی، سب سے بڑا جو آپ کا کارنامہ ہے وہ نیوی بنائی آپ نے، جو سمندروں کے اندر جو جنگی جہاز وغیرہ جو چلتے ہیں فوجوں کے لیے، وہ آپ نے بنائی 663 کے اندر۔ دوسرا MCQ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ عقبہ بن نافع نے جو ہے وہ 667 میں نارتھ افریقہ کو فتح کیا تھا۔ یہ سوال مختلف ٹیسٹوں میں پوچھا جاتا ہے۔ اور فاؤنڈیشن آف کیروان یہ فرسٹ اسلامک سٹی آف نارتھ افریقہ میں جو بنائی تھی وہ 670 کے اندر بنائی تھی۔ یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہے، یہ بھی مختلف ٹیسٹوں کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ 671 میں مسلم آرمیز جو ہے وہ آئس لینڈ آف روک، یہ ایک آئی لینڈ تھی، وہاں پر جو ہے انہوں نے ان کو فتح کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی جو وفات ہے وہ 680 کے اندر ہے۔ تو 661 سے 680 تک آپ کا دورانیہ ہے۔ آپ کی جو ہے وہ تدفین، آپ کہاں پر دفن ہیں؟ تو آپ دمشق کے اندر دفن ہیں، دمشق کے اندر آپ کی قبر ہے۔ اس کے بعد آپ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکسیسر تھے، یعنی اس کے بعد میں آنے والے تھے، ان کی خلافت کو آگے چلانے والے تھے۔ تو سیکنڈ خلیفہ بھی پھر یہی ہوئے یزید کی جو دور خلافت ہے 680 سے 683 3 سال ہے۔
680 سن 61 ہجری میں جو ہے وہ واقعہ کربلا ہوا تھا، ٹریجڈی آف کربلا، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومیت سے شہید کیا گیا تھا۔ اسلام کا ایک مظلوم واقعہ ہے جس میں شہادتوں کا ایک طویل سلسلہ ہوا تھا۔ تو 680 میں جو ہے کربلا کا واقعہ ہوا تھا۔ بٹل آف کربلا بھی اکتوبر 10 680 61 ہجری 61 ہجری جنگ کے اندر یہ ہوا تھا۔ یہ آپ بنو امیہ کے خلیفہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ یہ جنگ ہوئی تھی۔ جو کربلا کے جو پہلے شہید تھے وہ حور بن یزید تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ سیج آف مکہ یزید کے دور میں یہ ہوا تھا مکہ کے اوپر 683 اے ڈی کے اندر۔ بٹل آف حرہ یہ بھی 683 میں جو ہے وہ لڑی گئی تھی بٹوین دی سیرین آرمی اینڈ دی امیاد خلیفہ یزید اور جو ہے وہ سیریا شامیوں کے بیچ میں یہ ہوئی تھی۔ یزید کی جو وفات ہے وہ 683 کے اندر ہے۔ اس کے بعد مروان آیا تھا، یزید بن مروان، تو معاویہ اس کے بعد یہ معاویہ ہے، مروان تو آ گیا، معاویہ 2 آیا تھا، یہ بھی یزید کا بیٹا تھا، یزید 1 کا۔ تو اسی طرح اس میں کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں، صرف چوتھا خلیفہ کون سا ہے۔ اس کے بعد عبد الملک آیا تھا، عبد الملک بن مروان، یہ بھی جو ہے وہ 5واں خلیفہ تھا۔ یہ بھی ضروری، ان کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی کچھ خلفاء کے نام اور ان کی پیدائش اور ڈیوریشن لکھی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس میں صرف اتنا یاد کرنا ہے کہ بنو امیہ کی ابتدا کب ہوئی تھی اور ان کا لاسٹ جو ہے وہ کون تھا، فرسٹ کون تھا، لاسٹ کون تھا، یہ 4-5 چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ تو مروان جو ہے ان کا لاسٹ تھا، مروان ثانی۔ تو یہ بنو امیہ کا یہاں پر اینڈ ہوا تھا 750 کے اندر۔ یہ 661 سے شروع ہوئے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، 661 میں شروع ہوئے تھے اور 750 میں ان کی خلافت اینڈ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بنو عباس، جن کو عباسی خلافت کہا جاتا ہے، بنو عباس کی جو ہے وہ خلافت کا آغاز ہوا تھا۔ تو اسی طرح یہ امپورٹنٹ چیزیں جو اس کے اندر بنو امیہ میں تھی وہ یہ تھی کب اسٹارٹ ہوا، کہاں پہ ہوا، کتنے ان کے ٹوٹل حکمران تھے، پہلا کون تھا، لاسٹ کون سا تھا، یہ 4-5 چیزیں جو ہے وہ اس میں ضروری ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بنو عباس۔ بنو عباس جو ہے عباسی دور خلافت جس کو کہا جاتا ہے، یہ 750 میں کوفہ میں شروع ہوئی تھی۔ جیسے کہ بنو امیہ کا اختتام ہوا، بنو عباس جو ہے وہ شروع ہوئے، تو یہ کوفہ میں ان کا آغاز ہوا تھا۔ جو ہے 750 سے 1258 58 تک جو ہے وہ یہ بنو عباس کی حکومت چلی تھی۔ پھر یہ جو آئے تھے چنگیز خان، ہلاکو خان، انہوں نے آ کر ان کو ختم کیا تھا۔ ٹوٹل جو ہے ان کے وہ رولر تھے تقریباً، خلفاء جو تھے وہ 37 تھے۔ بیت الحکمہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، بیت الحکمہ یہ بھی عباسی دور خلافت کے اندر یہ بنا تھا بیت الحکمہ۔ 4 اسلامک جو اسکول آف سنی، مطلب حنفی، شافعی وغیرہ جو ہے وہ حنبلی، مالکی وغیرہ، 4 اسکول ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بنو عباس کے دور میں ہوئے تھے۔ ان کا جو پہلا تھا ابو العباس الصفا، فرسٹ عباسی خلیفہ تھا جنہوں نے ان بنو عباس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ 749 سے 754 تک ان کی دور خلافت ہے اور ان کی 754 میں وفات ہے۔ اس کے بعد ابو جعفر المنصور آئے تھے، ان کی بھی جو 754 سے 775 تک ان کا دور خلافت ہے۔ اس کے بعد مہدی آئے تھے، اس کے بعد ہادی آئے تھے، تو ان کا بھی تھوڑا بہت یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہارون رشید آئے تھے، ان کا عباسی دور خلافت میں بڑے کارنامے ہیں، تو ان کو بھی۔ اس کے بعد امین، اس کے بعد مامون کے دور میں اور معتصم کے دور میں جو ہے وہ معتزلہ کا ایک واقعہ ہوا تھا۔ معتزلہ خلق قرآن کا مسئلہ ہوا تھا، یہ تھوڑا ڈیپلی ہے لیکن تھوڑا سا اس کو کانسیپٹ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے لیے کریشن آف قرآن آپ کے لیے آسانی ہو۔ وہ ہوا یہ تھا کہ اس دور میں ایک معتزلی فرقہ ایجاد ہوا تھا، سمجھو کہ اس کو نیا فرقہ بنایا گیا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جس طرح دوسری چیزیں مخلوق ہیں، وہ فانی ہیں، تو قرآن بھی فانی ہے۔ تو اس میں امام احمد بن حنبل جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ فانی نہیں ہے، یعنی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک فتنہ اٹھا تھا جن کو معتزلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مامون کے دور میں، پھر معتصم کے دور میں یہ فتنہ دوبارہ حضرت امام احمد بن حنبل کو جو ہے اس کے اندر بہت بڑا امتحان میں ڈالا گیا تھا کہ آپ کو کوڑے مارے گئے تھے اور آپ پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے تھے، یعنی آپ نے اس کا انکار کیا تھا۔ خلیفہ وقت کا انکار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی،
تو آپ نے ان کے خلیفہ وقت میں انکار کرنے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔